الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصالہ ثواب کے سلسلہ میں منعقد محفل میں شرکت کا شرف حاصل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشست محترم نواز علی صاحب کی زوجہ محترمہ کے اصالہ ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری مشیرہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ کل کی محفل ہو، چہلم کا ختم ہو یا اصالہ ثواب کے عنوان پر اس کے علاوہ کوئی بھی جب محفل منعقد ہوتی ہے تو اس طرح کی محافل کے من جملہ مقاصد میں سے 3 بڑے مقصد ہیں جن کے لیے میں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے۔ پہلا مقصد مرنے والے کے لیے دعائے بخشش کرنا ہے، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، اور تیسرا مقصد جانے والا مجھے اور آپ کو پیغام دے گیا کہ صاحب آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ پہلا مقصد مرنے والے کے لیے دعائے بخشش ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا بندے اور رب کے تعلق کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے اکٹھے ہو کر اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے پلٹا دوں۔ تو ایک بندہ مومن کا بہت بڑا اثاثہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص مسجد نبوی کے ایک کونے میں آ کر بیٹھا اور اس نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ نفل پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پر لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی اور ہے بھی تو نہیں نا۔ جب اس درد، اس تیقن، اس یقین سے اس نے مانگا تو حضور علیہ السلام نے پاس بیٹھے شخص سے کہا، وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اسے بشارت سنا دو، عرش کے رحمان نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ تیقن، یہ یقین کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے، بس یہ دعا کا خاصہ ہونا چاہیے۔ جس دعا میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تو ہی مجھے عطا کرے گا تو میرا کچھ بنے گا، جس یقین سے مانگا جائے علماء نے لکھا ہے اس یقین سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر یقین نہ ہو، تذبذب ہو، شک ہو، اور ایک روٹین میں آئے، رسم کے طور پہ ہاتھ اٹھائے، اٹھ کے چلے گئے، پہلے بھی دماغ میں بہت سارے کام تھے اور جلدی پڑی ہوئی تھی اور ہم اٹھ کے چلے گئے، لمحہ ایک بھی ہو لیکن پورے یقین کا ہو تو وہ دعا کی قبولیت۔ میرے شیخ طریقت ایک کہانی سنایا کرتے ہیں کہ ایک بابا جی تھے جو ہر سال حج پہ جایا کرتے، 70 سال سے ان کو یہ سعادت حاصل تھی۔ جب بھی حج کا موسم آتا، رخت سفر باندھتے، حرم کعبہ میں پہنچ جاتے۔ ایک نوجوان کو بھی شوق آ گیا کہ میں بھی حج کر کے آتا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ اکیلے کیا جانا ہے، یہ بزرگ ہر سال جاتے ہیں، ان کی قبولیت ہے، چلو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ان کی قبولیت ہے تو میری بھی قبولیت ہوگی۔ وہ کیا کہا تھا کہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، ود کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ بندے جب اکٹھے ہو کر مانگتے ہیں پھر لطف اور ہوتا ہے۔ تو نوجوان سے کہا، نوجوان نے کہا بابا جی جب اس بار حج پہ جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ کہا بیٹا تم بھی چلے جانا۔
حج کا موسم آیا، رخت سفر باندھا، نوجوان بابا جی کے ساتھ ہو لیا، شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچے تو بابا جی نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کعبہ شروع کیا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ آواز صدا بلند کی کہ مالک میں حاضر ہوں، مالک میں حاضر ہوں۔ لیکن آگے سے جواب کیا آیا؟ لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ یہ پھر درد سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مالک میں تو حاضر ہوں، مالک میں تو حاضر ہوں۔ جواب آتا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا، اب اس کا آواز لگانے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ دل میں یہ خیال ہے کہ جن کے ساتھ آیا ان کی تو قبول ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ جواب آ رہا ہے تو کہیں یہی جواب مجھے بھی نہ سننا پڑ جائے۔ لیکن بابا جی دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کر بس وجد میں یہی پکار رہے ہیں کہ مالک میں حاضر ہوں، مالک میں حاضر ہوں۔ نوجوان سے رہا نہ گیا تو اس نے بابا جی کا بازو پکڑا اور پکڑ کر کہا بابا جی آگے سے جواب نہیں سن رہے کہ جواب کیا آ رہا ہے؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا یہ جواب آج سے نہیں آ رہا، 70 سال سے آ رہا۔ تو کہا پھر بھی تم آ جاتے ہو؟ کہا نوجوان مجھے بتا، اگر اس چوکھٹ پہ نہ آؤں تو کس چوکھٹ پہ جاؤں؟ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی کرم نوازیوں پہ ہے، میں تو یہی دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ جب یہ بات کہی تو حاطف غیبی کی پھر آواز آئی، میرے بندے تیری پچھلی 70 بھی قبول ہیں، تیری یہ بھی قبول ہے۔ یہ یقین پیدا کیا جائے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور یہی یقین مومن کا سہارا ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں آئے، رسمن بیٹھے اٹھ کے چلے گئے اور یہ گلہ کیا ایک عرصہ ہو گیا میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری سنی نہیں جاتی، یقین نہیں ہے۔ جن کا یقین ہوتا ہے ان کو اللہ عطا کرتا ہے۔ چونکہ حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ تو گمان اچھا ہو، یقین کامل ہو تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو میں اور آپ دعا کے لیے جمع ہوئے تو دعا جب بھی مانگے یقین کامل سے مانگے۔ دوسرا مقصد، اور یہ دعا ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، ماں باپ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا یہ قرآن نے سکھائی۔ ربنا اغفر لی والی والدیہ، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو یہ قرآن کا حکم بھی ہے، قرآن کی تاکید بھی ہے، قرآن کی ترغیب بھی ہے۔ دوسری بات وقت سمٹ ہے کہ مرنے والے کے جانے کے بعد اس کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا جائے، اور یہ میرے حضور علیہ السلام کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مدینے میں جب بھی کسی گھر میں کوئی صدمہ کوئی دکھ آتا میرے حضور ان کے گھر چلے جاتے اور ان یتیموں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھتے، ان کو سینے سے لگاتے، ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لیا کرتے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔ لیکن دکھ اور علمے کی بات ہے، ایک طرف تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ صدمے میں ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں اور ہم اس وقت بھی مسلکوں کے جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فلسفے جاڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دکھ کا موقع ہوتا ہے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنے اور یہ حضور کی سیرت۔ شخص کا نام ہے ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے غلطی ہوگی، آقا کریم علیہ السلام نے سزا کا حکم نافذ کر دیا۔ جب انہوں نے خود کو پیش کیا، آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ سنگسار کر دو، چونکہ یہ شادی شدہ تھے اور شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار کرنا، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیا۔ اب ان کو سزا دی جانے لگی، چشمان مقدس میں آنسو تھے اور حضور کے بدن پہ ایک عجیب کیفیت تھی، کبھی حضور بیٹھتے کبھی چلنا شروع ہو جاتے۔ تو کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے کہ اتنے پتھر مارو کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دو اور خود ہی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضور میں وہ میری شریعت کا عدل ہے، یہ میری مائی سے محبت ہے، عدل بھی نہیں چھوڑوں گا، شریعت کا حکم نہیں جائے، لیکن یہ میری کیفیت، یہ ان سے محبت۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھا، اتنا خوش قسمت جنازہ تھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں میں صحابہ تو موجود ہی تھے، اللہ کے رسول بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کیسا خوش قسمت جنازہ، اللہ اکبر۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنازے میں شرکت نہیں کی، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور واپس پلٹنے لگے تو کسی شخص کی زبان سے نکل گیا، لو دیکھو مائس نے زنا کیا۔ یہ آواز میرے حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور میں خبردار میرے مائس کے بارے بات نہ کرنا، اگر ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں نے شریعت کی حد نافذ نہیں کی۔ فرمایا میرے مائس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر تمام زمین والوں میں بانٹ دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ خود کو انہوں نے شریعت کے لیے پیش کر دی۔
اب ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. وہم جلوسن حدیث کے لفظ ہے. صحابہ اسی طرح وہاں پہ بیٹھے ہوئے, پہلے سے بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے گئے اور وفات کے بعد دوسرا دن تھا یا تیسرا دن, اور حضور اسلام نے وہاں جا کے کہا اپنے بھائی مائس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اب یہاں سادہ سا ایک سوال ہے, اگر صرف دعا ہی مقصود تھی دعا گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی تھی. اگر صرف دعا ہی کرنا تھی دعا حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی, ستون مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی. اور دعائے جنازہ خود دعا ہے. آج یہی کہا جاتا ہے جناب جب دعا ہوگی پھر دوسری دعا کی کیا ضرورت. دعائے جنازہ خود دعا ہے. اور پھر مجھے بتائیں جن کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا ہو کیا ان کی بخشش میں کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے؟ پھر حضور نے جا کر کہا کہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرو. امت کو بتانا مقصود تھا جب کوئی صدمہ یتیموں پہ ٹوٹے تم مسلک کی دیواریں نہ کھڑے کر لینا, تم یتیموں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنا. جب کسی کے گھر جا کے ان کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرو گے مرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا اور دلوں کو ڈھارس ملے گی کہ فلاں آیا تو اس نے گھر آ کے ہمارے دعا کی تھی اور ہمارے دکھ میں شریک ہوا تھا. حضور امت کو جوڑنے کے لیے یہ پیغام سکھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے دعا کی. اور یہ طریقہ نبوی ہے. میں نے کہا مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر, بلکہ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا, حضور علیہ السلام خود اپنے گھر تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو. ان کے اوپر اتنا بڑا صدمہ ٹوٹا ہے کہ ان کو اپنی ہوش بھی نہیں ہے. فرمایا تم کھانا تیار کرو, میں محمد خود ان کے بچوں کو جا کے کھانا کھلاؤں گا. اب یہاں دونوں حدیثیں دیکھیں اور آپ معاشرے کا افراط و تفریط کا ظلم دیکھیں. ایک طبقہ تو وہ بنا جس نے ڈٹ کر ان چیزوں کی مخالفت کی, ان کو پہلی حدیث نظر نہ آئی, حضور نے خود جا کے گھر میں دعا کی, اور دوسروں کو بھی سمجھ بات میں نہ آئی. بعض کا ہم دیکھیں نادانی ہے. حکم یہ تھا جن پہ صدمہ ٹوٹا ان کے گھر کھانا تم نے لے کر جانا ہے. حضور اپنے گھر آئے نا, کھانا پکوایا, کھانا تیار کروایا, ان یتیموں کے گھر حضور کھانا لے کر گئے. لیکن ہمارے گھر کیا ہے, ہم گھر بتاتے ہیں اب 10 دن کھانے پکانے کی ضرورت کوئی نہیں, اب ہم وہیں جا کے بیٹھیں گے اور جو حال ہم کرتے ہیں 40ویں تک, الیاذ باللہ مجھے فتوے سے معاف رکھے گا, اگر پہلا طبقہ زیادتی کر رہا ہے تو کوئی دانائی کا کام دوسرا طبقہ بھی نہیں کرتا. کل, چیلم, دسواں یہ سب مستحبات ہیں. اگر کسی نے ساری زندگی کسی کو ان کے اندر کھانا نہیں کھلایا, رواج پورا نہیں کیا, اس کے اوپر شریعت کوئی فتویٰ نہیں لگاتی. لیکن ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ ہم نے معذرت کے ساتھ جینا تو جینا, ہم نے غریب کا مرنا بھی مشکل کر دیا. جس شخص کے پاس 2-3 لاکھ روپیہ نہ ہو وہ عزت سے اس دور میں مر بھی نہیں سکتا ہے. میں نے فیصل آباد میں جمعے کا خطبہ دیا, میں باہر نکلنے لگا تو ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک مسئلہ بتا دے. میں نے کہا پوچھئے. کہنے لگا میری والدہ وفات پا گئی تھی اور آگے رمضان کے دن تھے, تو 40 دن جو ہے رمضان میں آتے تھے, تو میں نے کہا لوگوں کے لیے بھی حرج ہوگا, گرمیوں کے روزے ہیں, تو میں نے جو ہے وہ چیلم جو ہے وہ 10 دن پہلے کر لیا رمضان سے تاکہ دعائیں خیر ہو جائے. لیکن اب مجھے محلے والے, خاندان والے کہتے ہیں آپ کا چیلم نہیں ہوا, چونکہ ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے. تو اس شخص کا جو دوسرا جملہ تھا مجھے آج تک نہیں بولا, وہ کہنے لگا کیا مجھے اب دوبارہ لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا. یعنی ہم اتنا زج کر دیتے ہیں کسی غریب کو, اگر کسی نے نہیں کر سکتا بیچارہ تو تم کیوں اتنے اخراجات اس کے اوپر ڈال دیتے ہو. اور یہ ایک لاہور کی کہانی ہے. وہ نوجوان مجھ سے وابستہ تھا اور اس کی کہانی ہے کہ والدہ فوت ہوگی اور ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ ڈیتھ ہوگی. تو وہ کہتا ہے میں جانے لگا تو میرے چچا اور تایا نے مجھے بلایا. کاروباری حالات پہلے پتلے تھے اور پھر بیماری پر بھی اخراجات ہو گئے, اور انہوں نے کہا برادری آ رہی ہے, اگر تو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا ہمیں بتا دے, ہم خود کھلا لیں گے. ہم اس, اور وہ پھر بیچارہ قرض اٹھاتا پھرتا. اور میں کہتا ہوں ایک مرگ تو اس دن ہوتا ہے جس دن مرگ ہوتا ہے, اور ایک 40 دن بعد پھر ہوتا ہے جب لوگ کھا پی کے اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ قرض لینے والے دروازے پہ آ کے تو ایک جنازہ اس دن اٹھتا ہے. تو ہمیں خدا را دین آسان کریں. میرے حضور جب کسی کو دین کی تبلیغ کے مبلغ بنا کر بھیجتے تو حضور آخری نصیحت یہ کرتے تھے یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ کھڑی کرنا. حضور کو تو امت سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دوں,
لیکن امت کا خیال آ جاتا ہے میں مسواک لازمی نہیں قرار دیتا. حضور تو مسواک بھی لازمی نہ قرار دیں اور ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا خرچہ اگلے پہ بتائیں کہ اس طرح کرنا ہے, یہ بھی پکانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اتنے لوگ بھی جمع کرنے ہیں. خدا را ظلم نہ کیجئے, یہ بھی افراط ہے, یہ بھی تفریط ہے. رستہ درمیان کا ہے. میں کہتا ہوں آپ جو کرتے ہیں آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ بہترین اصال ثواب کا انداز ہے. 5 وقت کے نمازی بن جائیں, اپنی اولادوں کو نمازی بنائیں. اور یقین جانیں قبر کے اوپر چراغ جلے نہ جلیں, بیٹے آپ کی قبر پکی شاید نہ کروا سکے, ہو سکتا ہے وہ وہاں پر 10 دن کے لیے حافظ لا کر نہ بٹھا سکے کیونکہ اب اس پہ بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور اس طرح وہ بڑا ختم نہ دلوا سکے, اس کے لیے بھی فنڈ چاہیے. لیکن اگر آپ نے 5 وقت کا اولاد کو نمازی بنایا, آپ مطمئن ہو جائیں قبر کے اوپر چراغ جلے نہ جلیں, بڑے بڑے ختموں کے لیے لاکھوں روپے ان کے پاس ہو نہ ہو, جب وضو کر کے بیٹے مصلے بچھائیں گے, اللہ نے چاہا تو ماں باپ کی قبروں میں روشنیوں کے جہاں آباد ہوں گے. دیکھو ایک مرتبہ نہیں, ہر نماز کی 3ری رکعت میں, 4تھی رکعت میں, مغرب میں بیٹھے گا 3ری میں, ظہر میں بیٹھے گا 4تھی میں, فجر میں بیٹھے گا 2ری رکعت میں, ہر روز یہ کہے گا کتنی مرتبہ ربنا اغفر لی والی والدیہ, کہ مالک مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, آپ سے بھی کہنا چاہوں گا, ہم خود اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اولاد کو نمازی بنا دیں. اور یہ بہترین تربیت کا انداز ہے. جب رب سے ان کا تعلق جڑ جائے گا باقی معاملات ان کے خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے. میری آخری بات, جانے والا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گیا کہ صاحب آج میں جا رہا ہوں, کل تمہاری بات ہے, کل تمہاری باری ہے. بعض اوقات جنازوں پر لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا جنازہ تاخیر ہے تو آپ کچھ واضح و نصیحت فرما دیں. تو میرے شیخ طریقت ایک جنازے پہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے کہ کل تلک کوئی شخص ہم میں زندہ جیتا جاگتا موجود تھا, آج ہم اس کو کندھوں پہ اٹھا کے منو مٹی کے نیچے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے, موت بالآخر ہر کسی کو آنی ہے. میں اور آپ اپنی تیاری میں مصروف ہو جائیں. یہ مختصر سی زندگی ہے, اس میں ہم اتنا بوجھ اٹھائیں جس کا کل ہم حساب دے سکیں. اور آنے والا وقت بڑا کڑا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت میں مشغول تھے. ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے آواز دے کر کہا, یا عمر لا تنس موتک, عمر موت کو نہ بھولنا. تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ, لیکن موت تیرے دروازے پر بھی آئے گی. یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی, آپ ایک دم ہل گئے. اس شخص کو بلایا, اس کو وظیفہ دیا اور کہا صاحب کل سے تم نہ آنا. اب اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, روزانہ آتا اور آ کر کہتا کہ یا عمر لا تنس موتک, عمر موت کو نہ بھولنا. اب اس کی ڈیوٹی لگی, اس کو باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا. ایک دن وہ آیا تو اس کا وظیفہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا, کہا صاحب کل سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا حضرت میرے سے کوئی غلطی ہوگی, کہا نہیں. کیا کوئی نیا شخص رکھ لیا, کہا نہیں. کیا آپ موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی, کہا ایسا بھی نہیں. تو کہا حضرت پھر میری کیوں چھٹی کروائی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کی داڑھی تک وہ پہنچے, اور آپ نے اپنی داڑھی میں سے ایک بال الگ کیا جو کہ سفید ہو چکا تھا. کہا صاحب اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں, یہ سفید بال ہی عمر کو چین کی نیند نہیں سونے دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کا تو ایک بال سفید ہو جائے, راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. ہماری ساری داڑھی بھی سفید ہو جائے, ہمیں پھر بھی خیال نہ آئے کہ موت کی آغوش میں جانا ہے, تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اڑ گیا لک تیرا, ہجے بھی بدیو باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا. آئیں اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان. یہ مختصر زندگی, اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں کل کون ہے جو ہمارے حضور اچھے اعمال لے کر آتا ہے. یہ نہیں کہا کون کروڑوں کی پراپرٹیاں بنا کے آتا ہے, کون جاگیریں بنا کے آتا ہے, کون پلازے کھڑے کر کے آتا ہے. کہا پیدا اس لیے تمہیں کیا زندگی اور موت کا فلسفہ دے کر, دیکھیں اچھے عمل کون لے کر آتا ہے. ہم اچھے عمل اکٹھے کرنے آئے ہیں اور یہ ہمیں مقصد حیات دے کر بھیجا گیا ہے. لیکن اگر ہم غافل ہو گئے تو موت تو بالآخر آنی ہے. جو مانتا ہے موت اس کو بھی آنی ہے, جو نہیں مانتا موت اس کو بھی آنی. اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. تو جو کام اٹل ہو اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے, اور کل اس کا موقع نصیب نہیں ہوگا. 3 بنیادی مقصد. پہلا مقصد جانے والے کے لیے دعائے بخشش, دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ اظہار تعزیت, اور تیسرا مقصد جانے والا یہ پیغام دے گیا کہ آج میں جا رہا ہوں, کل تمہاری باری ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے.
اور مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور میری اور آپ کی آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد